الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصحابۃ والتابعین صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں درود کے تحفے اور نذرانے انبیاء کے سردار امام المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس اور طاہر و مطہر کے لیے حمد و درود کے بعد انتہائی محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے اور اس کے تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اگرچہ قرآن سارے کا سارا اپنی ایک شان رکھتا ہے، اپنے ایک قدر و منزلت رکھتا ہے، لیکن قرآن کے مختلف مقامات کی اپنی اہمیت ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فضیلت کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے شان والی آیت کون سی ہے تو وہ آیت الکرسی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ رب کریم کی سب سے زیادہ صفات ایک ہی آیت میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد کو مقام کون سا سب سے زیادہ فضیلت والا ہے تو وہ سورہ الحشر کا آخری رکوع ہے، آخری رکوع کی بھی آخری 3 آیات ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس میں اللہ رب کریم کی سب سے زیادہ صفات بیان کی ہیں، یعنی تقریباً 20-22 صفات ایک ہی جگہ پہ اللہ رب کریم کی بیان ہوئی ہیں۔ تو اس طرح ہر مقام کی کوئی اہمیت ہے، ہر صورت کی کوئی اہمیت ہے، اس لیے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں۔ سورہ یاسین کے حوالے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر انسانوں کی رہنمائی کے لیے صرف ایک صورت نازل ہو جاتی، سورہ عصر، تو وہ انسانیت کے لیے کافی ہو جاتی۔ تو اس طرح یہ جو رکوع 2 سورہ بنی اسرائیل کے ہیں، دوسرا اور تیسرا اور چوتھا، یہ بھی اپنی ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ معاشرتی زندگی کے بنیادی اصول اور اہم اصول جو ایک معاشرے کو بہترین انسانی معاشرہ بنانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو وہ یہ 2 رکوع ہیں۔ ان 2 رکوع میں اللہ کریم نے وہ اصل الاصول بیان کر دیے جو ایک انسانی معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ بن سکتا ہے۔ ظاہر انسانیت کے تمام اعمال میں سب سے اونچا مقام جو ہے نا وہ اس کی عبادت کا ہے، اس لیے کہ جس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے اس نے اس کے بنانے کا جو اصل مقصد بیان کیا وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ باقی جتنے بھی مقاصد ہم کہہ سکتے ہیں وہ معروضی مقاصد ہیں، یا وہ ساری چیزیں اس اصل مقصد کے ادا کرنے کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ مثلا اگر ہم کہتے ہیں جی کھانا پینا ہماری فطری ضرورت ہے، تو وہ اس لیے ضرورت ہے کہ میں اور آپ زندہ رہیں، میں اور آپ صحت مند رہیں، تاکہ اپنے رب کی عبادت کو ٹھیک طرح سے انجام دے سکیں۔ وہ جی کیا کریں، محنت مزدوری کرنا ہماری ضرورت ہے، جی ہم نہیں چل سکتے۔
تو اگر آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کا اصل مقصد جو اللہ اس کے رسول بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دراصل انسان کو اس حقیقی مقصد کے لیے تیار کرتی ہیں، اور وہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اس لیے اللہ رب کریم نے اس مقام پر معاشرتی زندگی کا سب سے بنیادی اصول، اس کے بنیاد یا اس کا پلر یا اس کا اصل مقصد بیان کر دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے نبی تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو یہ اللہ کا حق ہے اس کے بندوں پر کہ وہ صرف اپنے رب کی عبادت کریں۔ جیسے آپ دیکھیں حج کے حوالے سے جو آیت آپ سنتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں جو اس کے راستے پر چلنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ کا حق اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم کہاں پیدا ہو سکتے تھے؟ تو یہ سب سے پہلا اس کا کرم اور سب سے پہلے اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسانی وجود عطا کیا، اس نے مجھے اور آپ کو ایک نام دیا، ایک زندگی دی۔ ورنہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ حال عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا، کیا انسان پہ ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ شیء مذکور نہیں تھا، یعنی اس کا کوئی ذکر نہیں تھا؟ اگر میں یہ کہوں کہ انسان نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، یا بشارت علی نام کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا، یا عبد الرحمن نام کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا، فلاں نام کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا، تو دونوں مفہوم مراد ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ہمیں نام دیا بلکہ مقام دیا، ایک شان عطا کی کہ جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو آسمانوں میں اللہ رب کریم نے اعلان فرمایا، جیسے قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ملائکہ کہاں ہیں؟ آسمانوں میں۔ تو اللہ کہتے ہیں اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں کے سامنے کہا میں زمین جو ایک پلینٹ ہے، ایک سیارہ ہے، اس میں اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں۔ تو گویا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے آسمانوں کے اندر اس کے غلغلے مچے، اس کے اعلان ہوئے، اور اللہ رب کریم نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا کہ میں تو اپنا ایک وائس بنا رہا ہوں، اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں۔ اس طرح انسان کی تخلیق کا سارا تذکرہ اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں کیا۔ اور پھر دیکھیں ساری چیزیں کس شان سے اللہ نے پیدا کیا انسان کو، کہ ہر چیز اللہ نے صرف کن، دو حرفوں کا ایک لفظ کا ہے کن، تو ہر چیز بن گئی۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کسی چیز کے سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ اور کھیت اور کھلیان، کائنات کی ہر چیز صرف اللہ کے کن کہنے سے بن گئی ہے۔ لیکن اللہ رب کریم نے جب انسان کے بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے کن نہیں کہا، ورنہ اتنی بڑی مخلوقات اور اتنی بے شمار مخلوقات اگر کن سے پیدا ہو سکتی ہے تو یہ ادنا سا کیڑا کہ اللہ کن سے پیدا نہیں کر سکتے تھے؟ یہ کہہ سکتے تھے کن کر کے؟ خود اللہ قرآن میں کہتے ہیں انتم اشد خلقا من السماء بناها، بھئی تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے، یہ آسمانوں کا پیدا کرنا سخت ہے، مشکل ہے اور بڑا ہے۔ وہ اللہ کے لیے تو ہر کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انسان اتنا سارا کیڑا اور یہ پہاڑ اور یہ آسمان اور اس کے اندر پائے جانے والی لکھوک ہا جو مخلوقات ہیں وہ زیادہ مشکل ہے کہ ایک انسان کو پیدا کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کرنے کے لیے صرف کن نہیں کہا۔ اللہ کہتے ہیں خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے اسے بنایا۔ اللہ کہتے ہیں کہ هو الذی یصورکم فی الاحرام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکلیں بناتا۔ وہی اللہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا سورہ انفطار میں، جہاں انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، گویا اس کا کان مروڑتے ہیں اور اسے توجہ دلاتے ہیں بھائی تو کدھر جا رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کدھر جا رہا ہے؟ تجھے کس نے بنایا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکب، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تیرے نک سک سوارے، تجھے پروان چڑھایا، تجھے بار بار اٹھایا، اور تمہاری شکل و صورت خود اس نے پسند کر کے تمہیں ترکیب دیا، تو اسے بھولے جا رہا ہے۔
تو گویا انسان کی شکل و صورت اللہ نے یہ شکل و صورت خود پسند فرمائی ہے. اللہ کہتے ہیں وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکلیں بناتا ہے. اللہ ازل قیاس. اسی طرح بے شمار نعمتوں کا ذکر اللہ کرتے ہیں. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. سورہ یاسین اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے جو ہمارے ہاتھوں نے بنائے اور مالک یہ بنے ہوئے ہیں. یہ گھوڑے، یہ اونٹ، یہ جانور اور یہ پرندے اور یہ زمین کی ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ کریم نے بنائی ہیں. لیکن اس کا مالک کون بنا بیٹھا ہے؟ ان کا استعمال کون کرتا ہے؟ یہ کنٹرول کس کے اندر ہے؟ یہ خدمت کس کے سر انجام دیتے ہیں؟ ان کو استعمال کون کرتا ہے؟ برتتا کون ہے؟ ان چیزوں سے اللہ کی تو کوئی غرض نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. یہ ساری چیزیں ذلالنا کا مطلب ہے ذلیل کر دے، کنٹرول میں، قابو میں دے دی تمہارے، کہ ان میں سے بعضوں کے اوپر تم سواریاں کرتے ہو، ان کے پیٹھ کے اوپر چڑھ کے بیٹھتے. لیکن دنیا کا سب سے بڑا جانور کیا؟ ہاتھی. اور انسان اس کی گردن پر بیٹھتا ہے. اونٹ ایک بڑا جانور ہے اور اس کے ناک کے اندر رسی ڈال کے ایک بچہ بھی پکڑتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہ کوئی انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اس رب کا امر ہے، اس کا حکم ہے کہ یہ میرا نائب اور یہ میرا خلیفہ ہے، تم نے اس کا آرڈر ماننا ہے، تم نے اس کی بات سننی ہے. اگر یہ کان سے پکڑ کے چلائے تو تم نے پیچھے پیچھے چلنا ہے. یہ ناک میں رسی ڈال کے چلے تو تم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. یہ تمہاری پیٹھ کے اوپر منو بوجھ لا دے تو تم نے چپ کر کے چلنا ہے. میں اور آپ کیا سمجھے کہ انسان نے ان کو قابو کیا؟ انسان کی ذات یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ایک مرغی کو قابو کر سکے، ایک پرندے کو اپنے قابو میں رکھ سکے. یہ اس اللہ کو امر ہے، حکم ہے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ. ان ساری چیزوں کو ہم نے تمہارے آگے ذلیل کر دیا، قابو میں دے دیا، اختیار میں دے دیا. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. ان میں سے بعضوں کیونکہ تو آپ سواریاں بناتے ہو اور بعضوں کو ذبح کر کے کھا بھی جاتے ہو. تو لیکن یہ ساری چیزیں تو تمہارے لیے ہیں، لیکن تم کس کے لیے ہو؟ وہ جو مفہوم ہے نا، یہ سارے جہان کس لیے ہیں؟ یہ تیرے لیے ہیں. اور تو بنایا گیا کس کے لیے؟ اپنے اللہ کے لیے بنایا. اور اللہ کے لیے بھی کیا کرنا اس نے؟ بس اتنا کرنا ہے، اس رب کی تابعداری کرنی ہے، بس اس کی فرما برداری کرنی ہے. اور اس نے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں بتایا جو ہمارے خلاف ہو، ہمارے خسارے کا ہو، ہمارے گھاٹے کو، ہمارے نقصان کا ہو. اس نے ہمیں ہر وہی کام بتایا جو ہماری بھلائی اور فائدے کا. اس لیے یہ اللہ کا حق ہے بندے پر کہ بندہ کیا کرے؟ اللہ کی تابعداری کرے، فرما برداری کرے. تو ایک جملے میں اگر میں عبادت کی تعریف کروں تو عبادت ہر وہ عمل جس میں اللہ کی رضا، خوشنودی شامل ہو اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ جو رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس پہنچا، بس وہ یعنی دو ہی چیزیں، اللہ کی رضا اور رسول اللہ کا طریقہ. رسول اللہ کا طریقہ ہم نے کیوں اپنانا ہے؟ بس اللہ کی رضا کے. بس ہمارا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے اور ہم بنا سکتے ہیں اگر ہر عمل میں یہ دو صاف ہم پیدا کر لیں، یہ دو خوبیاں پیدا کر لیں کہ ہم کوئی عمل اللہ کی رضا کے منافی نہ کریں اور ہم کوئی کام اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہ کریں. ہم ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کریں، کے لیے کریں، اور ہر کام اس کے بتائے ہوئے رسول کے طریقے کے مطابق کریں. تو میرا اور آپ کا سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ ہر عمل عبادت بن سکتا ہے، تاکہ ہمارا سونا عبادت بن سکتا ہے. اور یہ میں جوش خطابت میں ویسے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو گویا اس معاشرتی زندگی کا اصل اصول کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے نبی تیرے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا، یہ آرڈر جاری کر دیا کہ تم صرف اس کی عبادت کرو. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے عبادت کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں کی تو چلیں پھر بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں. جو بالغ ہے وہ تو اپنی تابعداری چاہتا ہے، وہ تو اپنی اطاعت چاہتا ہے. اور اگر مالک کی نافرمانی کریں گے تو پھر مالک تو مالک ہے، وہ پوچھ سکتا ہے ہاں بھی آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا جو میں نے بتایا تھا، اور یہ کیوں کیا جس سے میں نے منع کیا. تو اللہ رب کریم مجھے اور آپ کو اپنے رب کی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پہ اتفاق کرتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین.